الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 2.1 ہے، یعنی دوسرے سورے کا پہلا لیسن۔ اس کی تھیم ہے سورہ بقرہ، تعارف، شان نزول اور اہمیت۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے سورہ بقرہ کا تعارف، پھر شان نزول، اہمیت، اس کے بعد آخر میں اہم نکات، ایکنالجمنٹ اینڈ ریفرنسز۔ سورہ بقرہ کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ سورہ میں گائے سے متعلق ایک اہم واقعہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ اس کی آیتیں 286 یعنی 288 ہیں اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں، 1000 حکم ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اس میں اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ موجود ہے، مثلا میراث، طلاق، تجارت، حج، صوم یعنی روزے کی تفصیل اور جہاد جیسے اہم تعلیمات شامل ہیں۔ مقام نزول: سورہ بقرہ مکمل مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بعض آیات قرآن کریم میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں لیکن اسی میں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ صورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت اور بہت سے ائمہ، علماء اور مفسرین سے بھی بلا اختلاف ہی مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ مدینہ کے لوگ مکے کے لوگوں سے مذہبی اور ذہنی اعتبار سے مختلف تھے۔ دعوت اسلامی جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اس کی ضروریات اور تقاضے بھی مختلف اور نئے تھے، اس لیے مکی صورتوں میں اس سورے میں فرق علانیہ محسوس ہوتا ہے۔ ضروریات اور تقاضوں کی بنیاد پر مفسرین سورہ بقرہ کی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہود کی اصلاح، پھر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، آخر میں غزوات اور ان میں اللہ کی مدد۔ سورہ بقرہ کی تعلیمات کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ اہل مکہ بت پرست ہونے کے سبب وحی، نبوت، قیامت، محشر پر ان کا ایمان نہ تھا۔ ناحق قتل و غارت گیری اور لوٹ مار میں وہ مگن رہتے تھے، اس لیے مکی صورتوں میں ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ضروری سمجھی گئی۔ انصار مدینے کے اصل باشندے تھے، لیکن اقتدار ظاہری طور پر یہود کے ہاتھ تھا، حالانکہ قانونی طور پر نہیں۔ یہود کی صحبت کے سبب انصار وحدانیت، رسالت اور آخرت جیسی تعلیمات سے واقف تھے۔ یہود کو اپنے چنندہ قوم ہونے پر غرور و فخر تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پیغمبر کسی اور کی نسل میں آئے گا، یعنی وہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل ہی سے پیغمبر کی امید لگائے ہوئے تھے، جبکہ آخری پیغمبر کو وہ کسی اور نسل میں آنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے رسولوں کو شہید کر دیتے تھے اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، اور یہود اپنے کلام کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ مدینہ کے بازاروں، زرخیز زمین اور شاداب باغات پر یہود کا قبضہ تھا۔ ایسے حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ انصار اس دعوت کی طرف جھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو گئے، لیکن یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور اسلامی تعلیمات کھٹکنے لگی تھی۔ انہوں نے ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کیا، کیونکہ یہود کے مزاج میں تھا لوگوں کو سود پر پیسہ دینا، آپس میں لڑانا، جنگیں کروانا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ امن قائم کرنے پر بھیجے گئے تھے۔ اس کے وجہ سے یہود انہیں برداشت نہ کر پائے، نہ وہ حق پر ایمان لائے، یعنی یہود نہ حق پر ایمان لائے، نہ ہی حق کی اتباع کی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اس میں کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی تعلیمات کا دوسرا حصہ۔ انصار کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، یعنی مدینہ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور مکے سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے بعد اسلام ایک جماعت کا دین بن گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ فارم کیا۔ اب ایسے قانون کی ضرورت تھی جو ان کے سول میٹرز، دیوانی معاملات یعنی سول میٹرز، اور فوجی مقدمات یعنی ان کے کرمنل میٹرز کا فیصلہ کر سکے، اور ایسے اقتصادی نظام یعنی ایک ایسے اکنامک سسٹم کی ضرورت تھی جو عدل و انصاف پر مبنی معاشی خوشحالی کا ضامن ہو سکے۔ سیرت اور اخلاق کی ایسی تعلیم کی جس میں ہر مسلمان اپنے کردار کو ڈھال سکے، یعنی مسلمانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی، یعنی ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کی جس پر عالمگیر یعنی انٹرنیشنل سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے کئی اصول بیان فرما دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تعلیمات کا تیسرا حصہ۔ تیسری بات جو قابل ذکر ہے وہ ہے غزوات۔ مکی زندگی میں مسلمان مشرکین کے ظلم و ستم برداشت کرتے اور خاموش ہو جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صبر کرنے کا حکم تھا۔ مدینہ میں مسلمان یکجا ہوئے، یونائٹ ہوئے، اور ان کی جماعت بندی ہوئی تو کفار اور مشرکین نے اپنی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کیا۔
مدینے میں مسلمانوں کو کفار سے ٹکر لینے کی اجازت مل گئی اور اللہ نے مدد کا وعدہ بھی کیا، اسی لیے مدنی زندگی میں کئی غزوات ہوئے اور اللہ کی مدد سے اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اب سورہ بقرہ کی شان نزول کے سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چھوٹا سورہ جس میں عورتوں کا ذکر آیا ہے سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوا، یعنی سورہ بقرہ بہت ارلی سوروں میں ہے مدنی زندگی کے۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور ہمارے سامنے تلاوت کی اور کہا شراب کی تجارت حرام کی گئی ہے۔ یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت حرام کر دی۔ سورہ بقرہ کی اہمیت حدیث کی روشنی میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں کچھ سستی دیکھی تو انہیں سستی یعنی ایک جنگ کے وقت غزوہ حنین کے موقع پہ تو انہیں یا اصحاب سورہ بقرہ کہہ کر پکارا۔ غالباً یہ غزوہ حنین والے دن کا ذکر ہے جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں درخت والوں یعنی اے بیت رضوان کرنے والوں اور اے سورہ بقرہ والوں کہہ کر پکارا تھا تاکہ ان میں خوشی اور دلیری پیدا ہو، یعنی ان میں بہادری پیدا ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یا اصحاب سورہ بقرہ کہہ کر پکارا۔ چنانچہ اس آواز کے ساتھ ہی صحابہ ہر طرف سے دوڑ پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے، اس کے بعد مسلمہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ لڑنے کے وقت بھی جب قبیلہ بنو حنفیہ کے چیرہ دستیوں نے پریشان کر دیا اور قدم ڈگمگائے گئے تو صحابہ نے اس طرح لوگوں کو پکارا یا اصحاب سورہ بقرہ اے سورہ بقرہ والو، اس آواز پر سب کے سب جمع ہو گئے اور جم کر لڑے، یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو فتح دی۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ نے خرد چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بھی دکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے اور فرماتے جاتے، پھر اسید پڑھے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے، بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ اس حدیث میں سورہ بقرہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ صحابی حضرت اسید جب سورہ بقرہ کی تلاوت کی رات کے وقت تو فرشتے آسمان سے اترے بادلوں کی شکل میں جس میں چراغ روشن تھے، تو آپ کے پڑھنے سے جب فرشتے نیچے اترنے لگے تو آپ کا گھوڑا بدکنے لگا اور قریب میں آپ کا چھوٹا بچہ سو رہا تھا اور بچے کے پھسلے جانے کے خوف سے آپ نے تلاوت بند کر دی اور یہ واقعہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تھے، اگر ایسے ہی پڑھا جاتا سورہ بقرہ اگر بغیر رو کے پڑھے چلے جاتے تو فرشتے سب کو نظر آنے لگتے۔ یہ حدیث دیکھیں، قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ 2 نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا یہ 2 سائبان ہیں یا 2 ابر ہیں یا پر کھولے پرندوں کے 2 جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں کہ 2 سورے پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پڑھنے والوں کو پروٹیکٹ کریں گے، صاحبان کی طرح شیلٹر کریں گی اور اللہ سے اس کی سفارش کریں گی۔ اہم باتیں جو اس سبق میں سیکھے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ سورہ بقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس میں 288 یعنی 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ شریعت کے اہم ترین احکامات اس سورت میں موجود ہیں۔ احادیث میں سورہ کی بڑی اہمیت آئی ہے، یہ سورہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.